ناظرین، یہ جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان، اور اس میں کچھ ایک اور بھی فریق، وہ یو اے ای، ڈائریکٹ فریق تین ہیں: امریکہ، ایران اور یو اے ای۔ اس کے علاوہ کوئی اس میں لڑائی میں آیا نہیں ہے۔ ان تینوں میں کس نے نقصان اٹھایا ہے اس جنگ کا زیادہ، اور کس نے فائدہ اٹھایا ہے؟ تو اس کا آج جائزہ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر اس جنگ کا ایران کو کیا فائدہ، اور خاص طور پہ اب جو جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے ایک معاہدے کے بعد، ایک جنگ بندی کے بعد، امریکہ کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ یو اے ای کو کوئی فائدہ ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بن رہا ہے؟ تو اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کس کو کیا فائدہ ہوا۔ نقصان تو ہوا ہی ہوا ہے، نقصان بھی بتاؤں گا، لیکن ظاہر ہے نقصان کا آپ پہلے سے بہت کچھ جانتے ہیں، کچھ چیزیں میں بتا دوں گا، لیکن فائدہ کس کو ہوا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں تو اس میں اب یہ جو سب سے کھل کے بات آ رہی ہے اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ دوبارہ سے ایران نے شروع کی ہے۔ یہ ایران کی غلط موو تھی، یعنی کہ ایک غلط سمت کی طرف ایک قدم تھا۔ معاملہ جب طے ہو گئے تھے اور امریکہ سب کچھ مان گیا تھا، یعنی کہ ایران اس میں فاتح قرار پایا تھا، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ایران فاتح ہے، اور ٹرمپ جب واپس جاتا، اگر اس کو اسی طرح جانے دیا جاتا تو وہ ایک ہارا ہوا کھلاڑی کے طور پہ وہ اپنے امریکہ میں داخل ہوتا، اور اس کی ایسی کی تیسی پھر چکی ہوتی اب تک۔ لیکن ایک چھوٹی سی حرکت نے، کہ جس میں جو تیل بردار جہازوں کو، اور وہ بھی اس میں بھی سعودی عرب اور قطر کے جہازوں کو نشانہ بنا کے، ایران نے اس جنگ کو واپس لے آیا اپنے اوپر۔ اس کا اب تک فائدہ کیا ہے، یہ حساب کتاب تو کچھ دنوں بعد آپ کو مزید بھی کھل کے سمجھ آ جائے گی، لیکن اب تک جو نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ایران پر پہلے سے زیادہ شدید حملے کر رہا ہے۔ میں 2025 کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ 2025 میں اس نے جو تھوڑا عرصہ حملے کیے تھے، بڑا تھوڑا ٹائم کے لیے حملے کیے تھے، وہ واقعی بڑے شدید ترین تھے، لیکن اس وقت اسی لیول کے یا اس سے آگے جا کے وہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ جو پچھلی جنگ گزری ہے 2026 میں، اس میں امریکہ نے ایران کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امریکہ نے، اسرائیل نے پوری کوشش کی ہے۔ امریکہ نے کیا سوچ تھی، ظاہر ہے وہ ایک قدم، میں پہلے بھی بتا رہا تھا، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے رکھ رہا تھا۔ وہ اس جنگ میں آنا بھی چاہتا تھا، ایران کو ڈرانا بھی چاہتا تھا، ایران کو ڈرا دھمکا کے وہ گھٹنوں پہ لانا چاہتا تھا، یا پھر اس سے پہلے اس کو یہ تھا کہ یہ ایران اندر سے ٹوٹ جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گی، سب کچھ حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جنگ فل فلیج جنگ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ ہاف ہارٹڈلی جو بھی کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات، جنگ، مذاکرات، فائٹ ٹاک ٹاک چل رہا تھا، لیکن بالآخر وہ پھر ٹاک پہ مجبور ہوا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ وہ طاق کے نشانے لگا رہا ہے، اور خاص طور پہ ایران کی جو ملٹری کی تنصیبات ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران کا اس وقت پہلے سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جو چل رہا تھا پروسیس وہ بھی رک گیا، اور اس پروسیس کے نتیجے میں کیا ہونا تھا کہ ایران کو ایک ریلیف مل رہا تھا۔ ایران جو ہے وہ اب ایک فاتح ملک کے حیثیت سے ابھر کے، تو لوگوں، پوری کمیونٹی میں، جس میں عرب اس کے قریب آ گئے تھے، قطر، سعودی عربیہ، ایون باقی ملک بھی ان کے قریب آ رہے تھے، اور چاہ رہے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ بھلا دی جائے، جو ہو گیا، جو تلخیاں وہ ختم ہوں، اور نئے سرے سے زندگی جیتے ہیں۔ لیکن یہ حرکت، اور یہ کس نے کی ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ ایران کے اندر جو تقسیم ہے، اور جو کہ گہری ہو گئی ہے پہلے سے، اس میں جو ایک فیکشن ہے جو کہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہاکس ہیں، جس میں سخت گیر لوگ ہیں، ان کی طرف سے یہ کیا گیا۔ اب یہ تو ہے ایران کا معاملہ، ابھی تو وہ چل رہا ہے، تو اس کا بھی چیزیں ابھی سامنے آئیں گی۔ دوسری طرف جو فریق ہے امریکہ، نو ڈاؤٹ امریکہ کے پاس فوجی طاقت ہے، امریکہ کے پاس بم بہت زیادہ ہیں، امریکہ کے پاس جہاز بڑے جدید ہیں، امریکہ کے پاس میزائل بہت طاقتور ہیں، امریکہ کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کا اسلحہ ہے، ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے،
اور وہ اپنی فوجی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، مزید بھی کر سکتا ہے، اس سے شدید بھی کر سکتا ہے، لیکن امریکہ کو بطور ملک امریکہ کو اس کا نقصان ہو رہا ہے اور مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جو جب آیا تھا تو وہ دفاعی بجٹ اور دفاع اور ان اخراجات کے خلاف تھا، اب اس کو 2 گنا اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ جو ہے وہ مانگنا پڑا ہے۔ فی الحال سینٹ نے اس کو منظور نہیں کیا، آگے جا کے ہو بھی جائے گا تو وہ ان امریکنز کی جیبوں سے نکلے گا۔ اتنا بڑا پیسہ، اتنی بڑی رقم جو ہے وہ امریکنوں کو پے کرنی پڑے گی، تو امریکہ اور امریکیوں کو تو اس جنگ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، پڑ رہی کیسے ہے کہ وہاں پہ تیل کی صورت میں، تیل کی قیمتیں بڑھنے کی صورت میں، گیس کی قیمتیں بڑھنے کی صورت میں، باقی جو اجناس اور جو کھادیں اور جو باقی چیزیں جو اس طرف سے آتی ہیں وہ رکنے کی صورت میں، پوری دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں جو امریکہ کے اندر جاتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھنے کی صورت میں ظاہر ہے پوری دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں جو امریکہ خریدتا ہے وہ مہنگی بن رہی ہیں، کیوں کہ تیل اور گیس رکا ہوا ہے، تجارت رکی ہوئی ہے، تو اس سے مہنگی بن رہی ہیں، اور وہ جا کے امریکی جب خریدتے ہیں تو اور مزید ان کو مہنگی خریدنا پڑتی ہیں۔ تو یہ جو مہنگائی ہے اس نے امریکہ کی اندر ایک بڑی ہی افراتفری اور اندر بے چینی، شدید بے چینی پیدا کرتی ہے، تو یہ اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے فی الحال، اور جو بعد میں ادا کرنی پڑنی ہے وہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ ٹیکسز کی صورت میں، اور وہ جو پیسے اس نے دفاع کے لیے منظور کروانے ہیں ڈبل کر کے وہ لوگوں کی جیب سے نکلیں گے۔ اب لوگ حساب کتاب کر رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت 40 ٹریلین، آپ کو پتہ ہے امریکہ اس وقت 40 ٹریلین ڈالر کا قرض خواہ ہے، اس نے قرض دینا ہے 40 ٹریلین، 40 بلین ہی بہت بڑا ہوتا ہے، 40 ارب، یہ تو اربوں کے بھی کئی ارب ہیں، یعنی کہ 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے، اتنا بڑا قرض اس پہ چڑھا ہوا ہے، اور 1 ٹریلین سالانہ، 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر اس کو سالانہ صرف سود کے لیے دینا پڑتا ہے، اس قرض پر جو سود ہے نا صرف اس کی ادائیگی کے لیے 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر اس کو ہر سال دینا پڑ رہا ہے۔ اتنا قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، اور وہ اتنا بے دریگی سے اپنا جو اسلحہ وہاں چلا رہا ہے، اور اس کا جو نقصان ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نے جو کچھ بتایا وہ سب کچھ یہ برداشت نہیں کر پائے گا، تو اس کا امریکہ کو نقصان ہی نقصان ہے، اول سے لے کے آخر تک۔ ایران بھی نقصان میں، امریکہ بھی نقصان میں۔ اب فائدے میں کون ہے؟ میں نے کہا تھا کچھ فائدے میں بھی ہیں، تو فائدے میں ہے ایک ٹرمپ اور اس کے کچھ حواری۔ ٹرمپ کیا کرتا ہے؟ ایک خاص طے شدہ پلان کے تحت ایک خاص وقت میں ایک خاص بیان دیتا ہے، ایک بم شل چھوڑتا ہے، ایک بم مارتا ہے بیان کی صورت میں، ایک ہوتا ہے نا باتوں سے بم مارنا، وہ باتوں سے بم مارتا ہے، اور ایسے کر کے تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ ٹرمپ اس میں خود شامل ہے، اس کی فیملی، وہ خود، اس کے کچھ حواری، اس کا ایک گروپ وہ فائدے میں ہے۔ اسی طرح وہ ایک بات کرتا ہے، مارکیٹ جو ہے نا ڈرام سے نیچے آتی ہے، آپ شیئر خرید لیں، سستے ہو گئے نا، نیچے آئی سستے ہو گئے، آپ خرید لیں۔ اگلے 2 دن بعد وہ کہتا ہے نہیں جی سب ٹھیک ہے، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ہم سب ٹھیک، مارکیٹ ایسے اوپر گئی، آپ بیچ دیں جنہوں نے خریدے تھے۔ وہ خریدتے وہی ہیں جن کو پتہ ہے آج ٹرمپ نے یہ بیان دینا، وہ پہلے خرید لیتے ہیں، جیسے وہ تیار ہوتے ہیں، جیسے مارکیٹ گرتی ہے وہ خرید لیتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب 2 دن بعد چڑھ جانی ہے تو وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی چڑھتی ہے مختصر وقت ہوتا ہے اس میں بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد مارکیٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے، نیچرلی جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کر آگے کہیں ٹھہرتی ہے، پھر وہ کوئی بیان دے دیتا ہے۔ اسی طرح تیل کی قیمتیں، اس سے وہ پیسہ بنا رہا ہے۔ اور ایک بندہ اور بھی سامنے آیا ہے، وہ ہے یو اے ای کا، وہاں کا جو ان کا بڑا فیملی کا بندہ ہے، طہنون، شیخ طہنون ان کا نام ہے، اور یہ بیسیکلی یو اے ای کی جو مشیر ہے، یہ ان کے طہنون، یہ وزیر خارجہ کے طور پہ بھی کام کرتے رہے ہیں، ابھی بھی شاید کر رہے ہیں،
اور یہ سلامتی کے مشیر ہیں ان کے شیخ تہنون، ان کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے G42، وہ فائدے میں گئی ہے اور اس کو امریکہ نے ان کمپنیوں کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے جو انویڈا چپس بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ چپس جو ہیں یہی سب سے بڑا کاروبار ہے، یعنی کہ آپ کے موبائل فون میں، آپ کی ہر الیکٹرانک کی چیز میں جو آپ استعمال کرتے ہیں، ایون جہازوں، یہ جو مسافر جہاز ہیں، یہ جو لڑاکا جہاز ہیں، یہ جو میزائل ہیں، یہ جو کچھ بنتا ہے ان سب میں یہ چپس استعمال ہوتی ہیں، اور وہ چپس بنانے والی سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ انویڈا ہے، اور وہ امریکہ کی ہے، تائیوانی بندہ ہے جس کی ہے اور وہ امریکہ میں رہتا ہے اس کی ہے، اور اس سے چپس لینے کی اجازت کچھ ملکوں کو ہے، اور اس میں اب اس بندے کی کمپنی شامل ہو گئی ہے۔ کہنے کو یہ یو اے ای یو اے ای ایسے ملک کے نام پہ طور پہ شامل ہوا ہے، لیکن جو کمپنی ہے وہ شیخ تہنون کی ہے G42، اور وہ بندہ جو ہے وہ اس سے اب ارب ہار ڈالر جو ہے وہ کمائے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا، پیسے کمانے سے پہلے اس نے ایک انویسٹمنٹ بھی کی ہے، ایک سرمایہ کاری بھی کی ہے، وہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے۔ ٹرمپ کا جو فیملی بزنس ہے اس میں اس نے $500 ملین جو ہے وہ پھینکا ہے۔ تو کہنے والے کہہ رہے ہیں، سٹوری یہ بنا کے دی جا رہی ہے کہ چونکہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے جو حملے ہیں ان کو بڑا برداشت کیا ہے، ان کا وہ بڑا شکار رہا ہے، اس لیے ایک انعام کے طور پہ یو اے ای کو یہ نام شامل کیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک بندہ ہے، ایک واحد انسان ہے، یو اے ای نہیں ہے ان کا ہی ہے، لیکن ایک بندہ ہے، اس کی کمپنی کو فائدہ پہنچا ہے، اور اس نے پہلے ٹرمپ فیملی کو فائدہ پہنچایا ہے۔ $500 ملین جب اس نے پھینکا تھا تو اس سے $263 ملین جو ہیں وہ منافع کما چکی ہے ٹرمپ کی جو فیملی کی جو کمپنی ہے نا، اس میں کرپٹو میں، اس میں فائدہ حاصل کر چکی ہے۔ 263 ملین کا 500 اس نے ڈالا، اس میں سے اتنا نقصان فائدہ بھی اٹھا لیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو ملا ہے۔ تو یہ ہے کہ فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ فائدہ صرف ٹرمپ، اس کی فیملی، اس کے کچھ ہواری، اور ایک بندہ، یہ کچھ اور بھی ہوں گے ایک دو بندے سائیڈوں سے، وہ بھی آ جائیں گے، ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا۔ نقصان سب کو ہے، سب سے زیادہ نقصان امریکہ اور ایران کو ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کو نقصان ہے، ہر جگہ پہ تیل اور ہر جگہ پہ ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو باتیں کر رہی ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے پوری دنیا کا نقصان ناقابل قبول ہے۔ اب دیکھتے ہیں دنیا اس پر کس طرح سے اس معاملے کو سنبھالتی ہے، یا پھر یہ کہ یہ معاملہ پھر اسی طرح خود ہی سنبھلے گا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، یہ اپنے قدرتی وہ جو جس طریقے سے بیٹھنا چاہیے اس معاملے کو اس طرح بیٹھے گا، یعنی کہ یہ دونوں کھلاڑی پھر تھک ہار کے ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ یہ کب بیٹھنے والے ہیں، یہ میں ایگزیکٹ آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے۔